بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على الطفل وأرعاه على الزوج في ذات يده. متفق عليه. Said Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, best women who ride camels are Quraysh women who are very kind to children, very protective, her husband's property. یہ حدیث اس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم قریشیوں کو اور خاندان قریش کو جو فضیلت عطا کی ہے اس پر اللہ کا بہت ہی زیادہ شکر اور امتنان ہے، اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اس فضیلت سے مالا مال فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ قریش خاندان کی عورتوں کی صفات بیان کی گئی، اور انہی کی تابع تمام ایمان والی عورتوں کی صفات بیان کی گئی۔ بقول حضرت استاد محترم سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی محمد سعید صاحب پالن پوری سق اللہ سراہ وجعل الجنت مسواہ ورحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر خبر کے پیٹ میں ایک انشاء ہوتا ہے، یعنی ہر خبر اپنے اندر ایک حکم بھی لیے ہوئے ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث میں بھی ایسا ہی ہے۔ پہلے میں آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں سے بہترین عورتیں قریش کی عورتیں، پھر ان کے دو وصف بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ اپنے بچے پر بڑی مہربان اور مشفق ہوتی ہیں، دوسرے یہ کہ اپنے شوہر کی مال کی بڑی محافظ، بڑی نگران ہوتی ہیں، اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ اونٹ پر سوار ہونے کی جو فضیلت ہے وہ غزوات میں، جہاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عورتیں جاتی تھیں تو وہ فضیلت اس وجہ سے ہے، اور پھر دوسری خاص صفات جو بیان ہر قریشی عورت کو اور ہر مسلمان عورت کو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے اور پوری زندگی ان کو اپنے پلے میں باندھ کر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بچوں پر مہربان، کہ بچوں کے ساتھ شفقت ہو، مہربانی ہو، لیکن شفقت بھی اسی حد تک ہو جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے۔ اتنی شفقت بھی نہ ہو کہ ان کی عادتیں خراب ہو جائیں، وہ بگڑ جائیں، اور پڑھنے لکھنے کی طرف باقی جو اچھے کام ہیں ان کی طرف ان کی توجہ نہ جائے، وہ کسی اور کام میں لگ جائیں۔ دوسرے جو ہے اپنے شوہر کی مال کی حفاظت، کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی چیز ان کے مال میں سے خرچ نہ کریں، اور اسی طرح سے اتنے اخراجات کو نہ بڑھائیں، گھروں کے اخراجات کو، جس کی وجہ سے فضول خرچی ہو جائے اور پھر غربت اور افلاس اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ دو صفات۔ تو چلیے کشمیری میں بھی اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ فرمور جناب رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بہترین زن یم اونٹس پہ سوار گئی تم چھ قریش خاندان چہ زن، تم چھ پننس شرس پہ سٹھا شفقت تو مہربان کرن واجے آسان، اور پننس خاندار سندس مالس چھ سٹھا حفاظت کرن واجے آسان۔ گویا یم صفات گژھن تمام مسلمانن سے، اور خاص کر خاندان قریش یم چھ، امن پہ زیادہ احسان خدائے سن، ہم گژھن امیک زیادہ خیال تھاویں۔ تو فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نام کہ بہترین زنانیاں
جڑیاں اونٹاں تے سوار ہوئی دیاں وہ قریش دیاں زنانیاں ان دیاں کالسریاں انہیں اپنے بچاں تے بڑی مہربان ہوندیاں اور اپنے گھر والے دے مالا دی بڑی حفاظت کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس صفات قریشی عورتوں کو اور تمام مسلمانوں دی عورتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا دی اور انہاں تے چلنا دی توفیق نصیب فرماوے۔ والصلاة والسلام على رسول الله في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وآخر كلامنا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله